حقانیہ مدرسہ، جس کو دیوبندی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حقانیہ مدرسہ کو دیوبندی ثانی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس مدرسے کے بانی اور استاد حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اساتذہ کرام دارالعلوم دیوبند میں درس و تدریس دیتے رہے۔ حقانیہ مدرسے کی تاریخ: یہ قیام پاکستان کے 2 مہینے بعد اس وقت کی بات ہے جب دارالعلوم دیوبند کی رمضان کی چھٹیاں ہوئی تھی اور اس مدرسے کے طلباء کرام اور اساتذہ کرام چھٹیوں پر تھے۔ اس دوران حضرت مولانا عبدالحق صاحب اور ان کے دیگر ساتھی اساتذہ بھی رمضان کی چھٹیوں میں اپنے گاؤں اکوڑا خٹک آئے تھے، اور دوسری طرف وہاں پر برصغیر پاک و ہند کے تقسیم کے دوران ہندو مسلم فسادات نے جنم لیا تھا، تو اس وجہ سے یہاں کے طلباء کرام اور اساتذہ کے لیے واپس دیوبند جانا بہت دشوار ہو گیا تھا۔ مدرسہ دیوبند سے آئے ہوئے طلباء دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے، اس غرض سے مولانا عبدالحق صاحب نے حقانیہ مدرسے کی بنیاد رکھ کر دینی تعلیم دینا شروع کیا۔ اسی دور میں حقانیہ مدرسے کے سارے طالب علم اور اساتذہ کرام مدرسہ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی اصل وجہ ہے کہ اس مدرسے کو دیوبندی ثانی یعنی دیوبند کے دوم شاخ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ حقانیہ مدرسے کے ابتدائی دور میں حضرت مولانا عبدالحق صاحب کے ساتھ دیگر اساتذہ کرام بھی درس دیتے تھے، جن میں مولانا شفیع اللہ بامخیل، حضرت مولانا سید احمد صاحب جو کہ صاحب حق صاحب کے نام سے مشہور تھے، مولانا عبدالغفور صاحب سواتی، مولانا محمد شفیق صاحب، مولانا ڈاکٹر اسرار الحق صاحب اور دیگر اساتذہ کرام شامل تھے۔ سن 1988 عیسوی تک مولانا عبدالحق صاحب اس مدرسے کے سربراہ رہے۔ مولانا عبدالحق صاحب علم کے لحاظ سے ہندوستان اور پاکستان میں بہت اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ مولانا عبدالحق صاحب سن 1971، سن 1977 اور سن 1987 میں 3 دفعہ قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کے ممبر کے طور پر منتخب ہو چکے تھے۔ مولانا صاحب سارے ملک میں اور خصوصی طور پر KPK میں دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت کے لحاظ سے پیش تھے۔ دین اسلام کے لیے طویل جدوجہد کے بعد آخر کار 7 ستمبر 1988 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور تمام عالم اسلام کو غمزدہ چھوڑ گئے۔ مولانا عبدالحق صاحب کے وفات کے بعد مولانا سمیع الحق صاحب اس ادارے کے سربراہ رہے اور 1988 سے لے کر 2018 تک اس ادارے کے سربراہ کے طور پر خدمات سر انجام دیے، اور آخر کار 2 نومبر 2018 کو مولانا سمیع الحق صاحب نے شہادت کا جام نوش کر کے اس ادارے کو یتیم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقانیہ مدرسہ کے 31,000 فضلاء ملک و قوم اور ساری دنیا میں دین کی خدمات کے ساتھ ساتھ دیگر شعبۂ زندگی میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ مولانا سمیع الحق صاحب کے شہادت کے بعد اس مدرسے کے سربراہ مولانا انوار الحق صاحب ہیں۔ حقانیہ مدرسہ کے موجودہ اساتذہ کرام: شیخ الحدیث مولانا مغفور اللہ بابا، شیخ حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب، مولانا سعید اللہ صاحب، شیخ الحدیث مولانا تاج محمد صاحب، حافظ شوکت علی صاحب، مفتی غلام قادر صاحب، مفتی سعید الرحمن صاحب اور دیگر علماء کرام شامل ہیں۔ حقانیہ ہائی اسکول میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دیا جاتا ہے۔
حقانیہ مدرسہ، جس کو دیوبندی ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ اس مدرسے سے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام فارغ ہوتے ہیں اور دین اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں۔